بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. پچھلا جو پڑھا ہے ابتدا سے جو پڑھا ہے اس کو میں ایک مرتبہ پھر دوہرا دیتا ہوں تاکہ اگر کوئی ساتھی نیا آیا ہو تو اس کو سبق کا ایک دفعہ دہرائی ہو جائے. میں نے کہا تھا کہ کسی آدمی کے مرنے کے بعد جو اس کا مال بچتا ہے تو اس کے مال میں بنیادی طور پر 4 حقوق ہوتے ہیں. پہلا جو حق ہوتا ہے وہ تجہیز و تکفین کا. ترتیب یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں. پہلا حق ہوتا ہے تجہیز و تکفین کا کہ مسنون طریقے سے اس کے مال سے ہی اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا. دوسرا جو حق ہے تجہیز و تکفین کے بعد دوسرا حق ہے اس کے ذمے اگر کسی کا کوئی قرض ہے ادار ہے چاہے وہ کسی بھی جنہ صورت میں ہے. میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ سب سے بڑا ادار عام طور پر بیویوں کا جو مہر ہوتا ہے وہ بندے کے ذمے یہ جو مہر غیر معجل لکھا ہوتا ہے نا یہ بس ادھر ہی لکھا ہوتا ہے اور ساری زندگی گزر جاتی ہے یہ دیتے نہیں ہے. یہ والا موقع ہوتا ہے کہ اس میں پہلے باقی لوگوں میں تقسیم کرنے سے پہلے چلو اس نے معاف کیا تھا شوہر کے لیے شوہر سے چلو زندگی میں اس نے نہیں لیا لیکن اب تو موقع ہے کہ باقی لوگوں میں تقسیم کرنے سے پہلے اس کا ادار کو کم از کم دے دیا جائے. تیسرا حق یعنی جائز وصیت. جائز وصیت کے میں نے 2 شرائط بتائے تھے. وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے. 1/3 سے زیادہ وصیت جائز نہیں ہے. اس کے بعد جب یہ 3 کام ہو جائے اب یہ واپس آ کے گھر آ کر ورثہ آپس میں بیٹھ جائے اور ان میں تقسیم ورثہ کے میں نے کہا 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت وہ ہے کہ جن کو ذوی الفروض کہتے ہیں. دوسرے وہ ہے جن کو عصبات کہتے ہیں. ذوی الفروض کا حصہ اللہ اور اس کے رسول نے قرآن و حدیث میں مقرر فرمایا ہے اور عصبات کا جو ان سے بچ جائے اور یہ جو ان سے بچ جائے وہ عصبات کو دیا جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بھائی ذوی الفروض کو ان کا حصہ دے دو جو اللہ اور میں نے مقرر کیا اور جو بچ جائے وہ سب سے قریب ترین مذکر کو دے دو بقایا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو دوسرا ہے عصبات. اب ذوی الفروض میں نے کہا کہ یہ 12 بندے ہوتے ہیں. ان 12 بندوں میں 8 خواتین ہیں اور 4 مرد ہیں. 8 خواتین میں سب سے پہلے بیٹی ہے پوتی ہے ماں ہے دادی نانی یہ ایک ہی شمار کر رہا ہوں جس کو جدہ صحیحہ کہتے ہیں. اور اس کے بعد بیوی ہے حقیقی بہن ہے علاتی بہن یعنی باپ شریک بہن اور اخیابی یعنی ماں شریک بہن ہے. یہ خواتین ہیں 8 کہ جن کو وراثت میں اللہ نے ان کا حصہ مقرر کیا ہے. اور مردوں میں سے 4 ہے شوہر ہے باپ ہے دادا ہے اور ماں شریک بھائی ہے. یہ ہے کہ جن کا حصہ اللہ نے مقرر فرمایا ہے. ان سے جو بچ جائے وہ دے دیا جائے. چنانچہ میں نے ابھی تک ہمارے 3 حصے جنا میاں بیوی کے بتائے ہیں اور تیسرا جو حصہ بتایا ہے وہ بیٹی کا کل بتایا ہے. میاں بیوی کے جنا حصے میں اگر اولاد ہے بیوی کا حصہ اگر اولاد ہے لیکن کس کی میت کی تو بیوی کا حصہ 1/8 ہے. اور اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی کا حصہ 1/4 ہے. اور اگر شوہر اولاد ہے تو بیوی کا حصہ شوہر کا حصہ 1/4 اور اگر اولاد نہیں ہے تو شوہر کا حصہ 1/2 یعنی آدھا. پھر کل بیٹی کا بتایا ہے کہ بیٹی کی 3 حالتیں ہیں. یہ 2 ہی حالتیں ہیں شوہر کی بس تیسری کوئی حالت نہیں ہوگی اس کی. بیٹی کے میں نے بتایا اس کی 3 حالتیں ہیں. ایک حالت یہ ہے کہ اگر وہ ایک ہے اور ساتھ میں شرط یہ ہے کہ بیٹا نہیں ہے بیٹا میت کا بیٹا نہیں ہے تو بیٹی کو ملے گا 1/2 2 یا 2 سے زائد ہے اور بیٹا نہیں ہے تو اس کو ملیں گے 2/3. اور اگر بیٹا ہے تو پھر للذکر مثل حظ الانثیین یہ عصبہ بنے گے. جو بچا وہ بچا ہوا دونوں میں وہی جنا مذکر اور مؤنث کا جو ریشو ہے کہ مذکر کو 2 اور مؤنث کو 1
اسی طریقے سے تقسیم کیا جائے گا۔ ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں، یہ ہمارا پچھلا جو سبق پڑھا ہے اس کا جو ہے نا مختصر خلاصہ۔ آج ہمارا جو سبق ہے وہ باب، یہ وہ والے رشتے اب بتا رہا ہوں نا کہ ان کو ہر صورت میں ملتا ہے، یہ کسی صورت میں محروم نہیں ہوتے ہیں۔ انہی ضمن فروض میں آگے وہ بھی آئیں گے کہ جو کبھی ان کو ملتا ہے کبھی نہیں ملتا۔ ابھی صرف وہ بتا رہا ہوں وہ رشتے کہ جن کو کبھی کم زیادہ تو ہوتا ہے لیکن حصہ ان کا کبھی ہٹتا ختم نہیں ہوتا، جن میں شوہر، بیوی اور بیٹی، ماں، باپ، یہ وہ رشتے ہیں کہ جن کا حصہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، گھٹتا بڑھتا ہے، کم زیادہ ہوتا ہے۔ تو آج ہمارا ہے یہ باب۔ اس کی 3 حالتیں، 3 صورتیں۔ اگر میت کی مذکر اولاد ہے، اگر میت کی مذکر اولاد ہے تو باپ کو ایک بڑے اگر میت کی مذکر اولاد ہے تو باپ کو 1/6 ملتا ہے۔ اگر میت کی صرف مؤنث اولاد ہے، مذکر اولاد نہیں ہے، تو باپ کو 1/6 بھی ملتا ہے، اور باپ جو بقایا بچتا ہے باقی ورثاء سے وہ بقایا عصبہ بن کر وہ بھی لے لے گا۔ باپ کی ادھر 2 پوزیشنیں ہو جائیں گی۔ عصبہ والی تصویر وہ ذہن میں ہے نا، عصبہ والا کہ 1/6 تو جناب اس کی بنیاد پر ہے، ذوی فرض ہونے کی بنیاد پر وہ ملے گا، اور جو بچے گا وہ کیا ہے؟ عصبہ۔ اور اگر میت کی بالکل اولاد نہ ہو، نہ مذکر نہ مؤنث، تو باپ خالص عصبہ ہے، یہ والی وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ عصبہ جو میں نے تصویر بنائی ہے، عصبہ کا مطلب یہی ہے کہ ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو بچ جائے وہ دے۔ اگر ذوی الفروض کوئی نہ ہو تو سارا اس کو دے دیں گے، لیکن حصہ مقرر نہیں ہے یہ تھی۔ اب میں اس کی مثالیں جو ہے نا وہ بتاتا ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اب مثلا ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے، اب انتقال ہونے کے بعد اس کے ایک باپ ہے، بیٹا ہے اور بیوی ہے۔ اب باپ کو دیکھو بیٹا موجود ہے، یہ پہلی حالت ہے، تو باپ کو کیا ملے گا؟ 1/6۔ بیوی کو کیا ملے گا؟ اولاد ہے 1/8، اور یہ بیٹا عصبہ۔ مسئلہ بنے گا چونکہ ادھر 6 بھی ہے اور 8 بھی ہے، 24 سے نیچے گزارا نہیں ہوگا، تو 6 4 ہے، 4 حصے اس کے، 8 دیا 24، 7 اس کے ہو گئے، 17 ان کے بچ گئے، یہ سارے بیٹے کو مل جائیں گے۔ اب بیٹا 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، جتنے بھی ہیں، 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹے، پھر وہی 17 انہی میں ڈیوائڈ ہوگا جو بقایا بچے۔ اب دیکھو اس صورت میں دوسری صورت یہ ہے کہ اس جگہ پہ بیٹی ہو گئی ہے، اس جگہ پہ بیٹی۔ اب اس صورت میں بیوی کا 1/8 کیونکہ اولاد ہے، بیٹی 1 ہے اور بیٹا کوئی نہیں ہے تو اس کا 1/2۔ اب یہ باپ کو 1/6۔ اب مسئلہ پھر وہی 24 سے ہی ہے، کیونکہ 6 اور 8 24 سے مسئلہ بنا، تو اس کے 3 اس کے ہو گئے، اور یہ 12 اس کے ہو گئے 24 کے، اور 4 اس کے ہو گئے، تو 12 اور 4 کتنے ہو گئے؟ اور 3 19، بقایا کتنے بچے؟ یہ باپ لے گا۔ یہ اب باپ دوبارہ لے گا، کیونکہ اس صورت میں باپ کو 1/6 پلس عصبہ۔ دیکھو یہ کوئی تھوڑا سا اگر بندہ غور کر لینا یہ کامن ہے، وہ جو ہم نے تصویر بنائی تھی ان تصویر میں باپ ہے یا نہیں؟ باپ ہے۔ اب جب اس
تو باپ کے لیے جو معنی تھا وہ یہ تھا کہ ان کی اولاد مذکر اولاد، بیٹا پوتا پڑ پوتا. ادھر دیکھو نہ بیٹا ہے نہ پوتا ہے نہ پڑ پوتا ہے، جب کوئی بھی نہیں ہے تو عصبہ کس نے بننا ہے؟ باپ ہی نے بننا ہے. تو اس کو زمین فرض والا حصہ بھی ملتا ہے اور عصبات والا. اچھا اب اسی مسئلے کو تھوڑا سا اگر ہم ہلکا سا چینج کر لیں اور اس بیٹے کے ساتھ ایک بیٹی کے ساتھ ایک بیٹا لگا لیں، اور اب دیکھو اس صورت میں بیٹی بھی ہے بیٹا بھی ہے. ہمیشہ اصول یہ ہے کہ دوسرے کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے وہ قوی کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے، ضعیف کی بنیاد پر نہیں. اس لیے ابھی یہاں جو باپ کے ساتھ معاملہ ہوگا وہ بیٹے کی بنیاد پر ہوگا. کوئی یہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ آپ نے کہا کہ میت کی مذکر اولاد، میت کی مؤنث اولاد، کبھی ایسے بھی ہوتا ہے مذکر اور مؤنث اولاد دونوں ہے، تو پھر جب مذکر مؤنث دونوں ہو تو معاملہ کون سا والا کیا جائے گا؟ مذکر والا. اب اس صورت میں باپ کا 1/6، بیوی کا 1/8، مسئلہ وہی 24 سے ہی بنا. اب دیکھو بیٹی کے بیٹا تو عصبہ ہے نا، اب بیٹی والی 3 حالتیں ہیں، آپ ذہن میں لے آؤ. پہلی حالت یہ ہے کہ اگر مذکر اولاد نہیں ہے 1 ہے تو نصف ملتا ہے، اور اگر مذکر اولاد نہیں ہے 2 یا 2 سے زیادہ ہے تو 2/3 ملتے ہیں. اگر مذکر اولاد ہے تو پھر وہی عصبہ والا جو ہے نا یہ اپنے بھائی کے ساتھ عصبہ بنے گی، تو یہ عصبہ بن گئے. اب یہ 24 کے مسئلہ تو 3 اس کے ہو گئے، 4 اس کے ہو گئے، بقایا 17 ان میں للذکر مثل حظ الانثیین تقسیم ہوں گے. تو جو ہے نا 17 کے 1 حصہ اس کو اور 2 حصے اس کو مل جائیں گے. اب باپ کی اگلی حالت جس میں باپ خالص عصبہ بنتا ہے، باپ بیوی، اب اولاد کوئی نہیں ہے. میت کی اولاد نہ مذکر ہے نہ مؤنث. بیوی کا حصہ 1/4. اب دیکھو نا بیوی کا حصہ بھی تو بڑھ گیا نا کیونکہ اولاد نہیں ہے، تو بیوی کا حصہ 1/4، مسئلہ بنا 4 سے. 1/4 کا یہ عصبہ ہے، اس نے سارا لینا ہے، اس لیے بقایا 3 سارے اس کو مل جائیں گے. جیسے ادھر لکھا ہوا اگر میت کی بالکل اولاد نہ مذکر نہ مؤنث. اچھا اس کو تھوڑا سا میں اور تھوڑا سا آگے جاتے ہیں. دیکھو اوپر کیا لکھا ہوا ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اولاد. اور یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وراثت میں جب لفظ اولاد بولا جائے تو اولاد سے مراد نیچے بیٹا پوتا پڑ پوتا سکڑ پوتا. یہ جب بیٹا ہونا جہاں بیٹے کی شرط کو وہاں ہم ادھر کیا لکھیں گے؟ بیٹا لکھیں گے یا بیٹی لکھیں گے؟ اولاد بیٹا بیٹی کو نہیں کہیں گے، جنا اولاد کہیں گے بیٹا پوتا پڑ پوتا سکڑ پوتا. اب دیکھو ادھر اگر بیٹا ہوتا نا تو اس باپ کو 1/6 مل جاتا. اب ادھر پوتا ہے تو اب بھی اس کو 1/6 ہی ملے گا اور یہ عصبہ نہیں ہوگا. اور بیوی کا 1/8 ہے، یہ بھی اولاد ہے اور یہ پوتا کیا بن جائے گا؟ عصبہ. اب دیکھو بیٹا نہیں ہے تو پوتا بادشاہ ہے، اسی کو ملے گا سارا، بیٹے کی جگہ لے لی ہے اس نے. مسئلہ وہی 24 سے. اب 24 کے 4 اس کے 3 اس کے اور جو بقایا وہی بیٹے والا. دیکھو پچھلے پہلے مسئلے میں 17 بن رہا تھا. اب اسی پوتے کو اگر ہم ادھر پوتی کر دیں، اسی کو ہم پوتی کر دیں تو بیوی کے 1/8 میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا، باپ کے 1/6، لیکن اس میں 7 سے پلس عصبہ ہو جائے گا کیونکہ اگر میت کی صرف مؤنث اولاد ہے تو 1/6 بھی ملے گا اور عصبہ بھی ہوگا. اور پوتی کا حصہ یہ بیٹی والا حصہ چلا جائے گا. ابھی ہم نے پوتی پڑھا نہیں ہے اس لیے میں بتا دیتا ہوں، اس صورت میں اس کا 1/2 ہی ہے کہ جب بیٹی نہ ہو تو پوتی بیٹی کی جگہ لے کر اس کو 1/2 والا حصہ ملتا ہے. وہ جب کل پڑھیں گے پرسوں تو انشاءاللہ وہ ہو جائے گا پتہ، لیکن اب میں صرف باپ کے ساتھ اس کا وہ کر رہا ہوں. تو 1/2، اب یہ 12 اس کے ہو گئے اور 3 اس کے ہو جائیں گے، 4 اس کے ہو جائیں گے، تو 12 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 17، 15 اور 4 19 کے. اب 24 سے بقایا 5 ادھر رہتے ہیں، یہ باپ کے 9 ہو جائیں گے، باپ کے حصے زیادہ ہو گئے. اب بتائیں کسی کے ذہن میں یہ جو آج کا سبق ہے اس
سے متعلق کسی کے ذہن میں اشکال، سوال، کوئی ڈاؤٹ جو اس سے متعلق ہو؟ میں پھر دہراتا ہوں، اگر میت کی صرف صرف کی ضرورت نہیں ہے، اگر میت کی مذکر اولاد ہے، اگر میت کی مذکر اولاد ہے تو باپ کا 1/6 ہے۔ اولاد سے مراد میں کہہ رہا ہوں بیٹا، پوتا، پڑپوتا، یہ سارے ہیں۔ اگر میت کی مذکر اولاد ہے تو باپ کا صرف 1/6۔ اگر میت کی صرف مؤنث اولاد ہے، ادھر میں صرف لگا رہا ہوں، مذکر اولاد نہیں ہے، تو باپ کا 1/6 بھی ہے، اور ذوی الفروض سے بچنے کے بعد جو بقایا ہے وہ بھی باپ کو ملے گا۔ اور اگر کوئی بھی اولاد نہیں ہے، نہ مذکر اولاد ہے نہ مؤنث اولاد ہے، تو اس صورت میں باپ کی یہ عصبات میں سے ہوگا، جو ذوی الفروض سے بچے گا سارا کا سارا کس کو ہو جائے گا؟ باپ کو۔ اب دیکھو باپ نے کس جگہ بیٹے کی جگہ لے لی ہے، جب بیٹے نہیں ہے نا نیچے، تو باپ نے کس کی جگہ لے لی؟ بیٹے کی جگہ پہ لے لی، آ گئے، اور بیٹے کی جگہ پر جتنا بیٹے کو ملنا تھا وہ سارا کس کو مل جائے گا؟ باپ کو مل جائے گا۔ بس اب اس کے ساتھ ایک ہی لفظ میں، یہ جو دادا ہے نا، دادا کی یہی 3 حالتیں ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ باپ موجود نہ ہو۔ اتنی سی بات ہے بس۔ دادا کی یہی 3 صورتیں ہیں۔ دادا میت کی اگر مذکر اولاد ہے تو 1/6، میت کی صرف مؤنث اولاد ہے 1/6 پلس عصبہ، میت کی بالکل اولاد نہ ہو تو عصبہ۔ لیکن ایک شرط اور لگا لو کہ میت کا باپ نہ ہو، کیونکہ باپ کی صورت میں دادا محروم ہے۔ باپ کی صورت میں دادا، اب دیکھو ادھر بھی وہی، ادھر پوتے والے ایلیمنٹ میں بھی یہی ہے کہ بیٹے کی صورت میں پوتا محروم، تو باپ کی صورت میں دادا محروم۔ گویا کہ ہر واسطے کی وجہ سے ذل واسطہ محروم ہوگا۔ پہلے کس کو ملے گا؟ واسطے کو۔ بیٹا واسطہ ہے پوتے سے رشتے کے لیے، اور باپ واسطہ ہے دادا سے رشتے کے لیے۔ باپ موجود ہے تو باپ کو ملے گا، دادا کو نہیں ملے گا۔ تو گویا کہ اس کی 4 حالتیں ہو جائیں گی۔ ایک حالت محرومیت والی، یا 4 حالتیں اگر نہ بھی ہو تو دادا کے ساتھ یہ، اگر میت کی مذکر اولاد ہے اور باپ نہیں ہے، وہی 3 حالتیں ہو جائیں گی۔ صرف اتنا لگا دو کہ باپ نہیں ہے۔ اگر باپ ہے تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ دادا محروم، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جی اب بتایا کسی کا؟ جی میت کا باپ اور شوہر ایسے 2 میت کا باپ اور شوہر ہے۔ اب دیکھو نا، اب تو آپ کو وراثت کا مفتی ہو جانا چاہیے باپ کے مسئلے میں۔ دیکھو باپ اور شوہر ہے، اب آپ اوپر سے نیچے آئے، میت کی مذکر اولاد ہے؟ نہیں۔ میت کی صرف مؤنث اولاد ہے؟ نہیں ہے۔ اگر میت کی بالکل اولاد نہیں ہے، یہ والی صورت ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں، یہی والی صورت ہے، تو باپ صرف عصبہ، اور شوہر کی 2 ہی حالتیں ہیں۔ اگر اولاد نہیں ہے تو 1/2، اور اگر اولاد ہے تو 1/4۔ اب یہ دیکھو اولاد کوئی نہیں ہے میت کی، تو اس کا 1/2۔ اب 1/2 پلس عصبہ، مسئلہ بنا 2 سے، 1/2 کا 1 ادھر نکال دو، اور بقایا کس کو مل جائے گا؟ وہی شوہر اور باپ تقسیم کر دے گا ہاتھوں ہاتھ۔ جی کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو، مسئلہ ہو اس سے متعلق جو آج کا سبق ہے، یا سمجھ نہ آئی ہو دوبارہ سمجھاؤ، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔